السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افہام کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام قائدین جماعت اسلامی ہند سے گفتگو پر مشتمل ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہم قائدین جماعت اسلامی ہند سے مختلف مسائل اور ایشوز پر رہنمائی حاصل کریں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں محترم علی جناب پروفیسر محمد سلیم انجینئر صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند۔ آئیے ہم ان سے اس ایشو پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا بڑا پاپولر ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر آج لوگ مصروف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تقریباً 70% آبادی سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہے، سوشل میڈیا سے متاثر ہے۔ ہم بھی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اس میں مصروف ہیں۔ تو ہم پروفیسر صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو کن باتوں کا خیال رکھیں، کن اصولوں کا خیال رکھیں، کن ضوابط کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں، کس طرح ہم اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں۔ پروفیسر سلیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا آج کے دور کا ایک بہت ہی پاورفل میڈیا ہے، پاورفل ٹول ہے، اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ اب یہ سب کو ایزیلی ایکسیسیبل ہے، اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا بڑا حصہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے، ایسے میں اس میڈیا کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ دوسرے لوگ جو لوگ اس کو غلط چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، غلط باتیں پھیلانے کے لیے، نیگیٹو چیزوں کو پھیلانے کے لیے، ہم لوگوں کو چاہیے، تحریک اسلامی کے رفقا کو، کیڈر کو اور ملت اسلامیہ کو، کہ وہ پازیٹیو چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، کسی مسئلے پر ایک صحیح اور اسلامی جو موقف اور سٹینڈ ہو سکتا ہے، اس تو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم استعمال کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا استعمال منصوبے کے ساتھ کیا جانا چاہیے، اور اس کے جو نیگیٹو پہلو ہیں اور جو منفی چیزیں ہیں ان سے بچتے ہوئے کرنے کی ضرورت ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ ہمیں اس موضوع کے سلسلے میں رہنمائی کریں کہ آج افراد، ہمارے رفقا، سوشل میڈیا میں بعض ایسے کلپس، بعض ایسے میسیجز جو بہت ہی پرووکیٹیو ہوتے ہیں، یا بعض وقت مظلومیت کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، بعض وقت ایسے حادثات اور واقعات کے تصاویر ہوتی ہیں جو کہ عام طور پر اسے دیکھنے میں افراد یا فرد تھوڑا سا تکلیف محسوس کر سکتا ہے۔ ایسے ہم ویڈیوز کو، کلپس کو فارورڈ کرتے ہیں، اور اکثر ایسے ویڈیوز اور کلپس ارریلیونٹ ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، کسی زمانے کے ہوتے ہیں، انہیں فیبریکیٹ کیا جاتا ہے اور انہیں فوٹوشاپ اور دیگر سافٹ ویئر کے ٹولز کے ذریعے اس کو اس طرح بنایا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ابھی گزشتہ دنوں کا واقعہ ہے۔ پھر اس پر کیپشن لگا دیا جاتا ہے اور سرکولیٹ کیا جاتا ہے، جس سے یہ جو نفرت کی فضا ہے وہ عام ہونے لگتی ہے، یا نیگیٹو میسیج اس سے جاتا ہے، مظلومیت کی داستان اس میں نظر آتی ہے، مظلومیت نظر آتی ہے۔ تو اس طرح کے ویڈیو کلپس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ بعض اسے بڑے ایسا اس کو فارورڈ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بڑا ریلیجیس کام یہ کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے ہمارے رفقا کے لیے؟ یہ بہت اہم مسئلہ بھی ہے، سوال بھی ہے، کہ کچھ لوگ واقعی، کچھ گروپس یا کچھ طاقتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہیں، اور
ایک قسم کا پرووکیشن اور اشتعال پیدا کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایجنڈا ہے باقاعدہ کچھ لوگوں کا، کچھ طاقتوں کا. اور ہمارے ملک میں خاص طور سے اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، کچھ طاقتیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کمیونل ہیٹریڈ کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور آپس میں نفرتیں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ایک پولرائزیشن کرنے کی کوشش ہے تاکہ اس کا سیاسی فائدہ بھی اٹھایا جا سکے. تو ایسے حالات میں ہم کو اس پورے ٹریپ سے اور اس پورے جال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے پرووکیشن میں آ کر، ریئیکشن میں آ کر، اور اسی زبان میں ہم جواب دینے کی کئی بار کوشش کرتے ہیں. تو اس سے الٹا ان کا منشا پورا ہوتا ہے، ان کے آبجیکٹیوز پورے ہوتے ہیں. تو اس پہلو سے ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسئلے پر ریئیکٹ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. کس مسئلے پر ریئیکٹ کرنا ہے، کتنا ریئیکٹ کرنا ہے، کس زبان میں ہم کو بات کرنی ہے، یہ بہت سنجیدگی سے اسلامی اصولوں کا، آداب کا، اور خود ہمارا تحریک اسلامی کا ایک خاص انداز ہے گفتگو کا، دلائل کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ. اگر ہم کسی کے خلاف بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں، یا کسی پر تنقید بھی کر رہے ہیں، یا حکومت کی کسی بات پر ہم کوئی منفی چیز کہنا چاہتے ہیں، مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو بھی اس کا ایک ادب اور احترام اور وہ ایک سنجیدہ انداز میں کہا جائے. تو اس طرح کے جو پرووکیٹیوس واقعات ہوتے ہیں اور اس کو جب میڈیا میں اچھالا جاتا ہے، تو اس ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم فوراً اس میں کود پڑیں اور وہی زبان استعمال کریں. تو یہ بچنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے امتحان بھی ہے، اور ملت کے لیے، تحریک کے لیے یہ ہماری تربیت کا بھی ایک پہلو ہے کہ آج کے زمانے میں دوسری بہت سی چیزوں کی تربیت ہم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک تربیت کا ایک اینگل ہے کہ سوشل میڈیا میں ہم کیسے اس ٹریپ سے بچیں اور کیسے اس نقصان سے بچتے ہوئے اس کو بہتر استعمال کی کوشش کریں. سوشل میڈیا پر آج یہ کلچر ہے کہ ہم اکثر افراد، ہم میں سے وہ ایسے ویڈیوز کو، ایسے ریٹورکس کو، ایسے جذباتی اسٹیٹمنٹس، تقاریر، چاہے وہ پولیٹیکل ہو یا نان پولیٹیکل ہو، انہیں فارورڈ کرنے میں بڑی دلچسپی دکھاتے ہیں. ایسے تقاریر جو حقیقت سے بعید، حقیقت سے دور ہوتی ہیں، انہیں بڑا فارورڈ کیا جاتا ہے. جذباتی انداز میں کی جانے والی تقاریر کو فارورڈ کیا جاتا ہے. بلند بانگ نعروں والے تقاریر کو فارورڈ کیا جاتا ہے. بے بنیاد چیزوں کو، بے بنیاد بیانات کو، بے بنیاد اسٹیٹمنٹس کو، تقاریر کو، وہ بھی فارورڈ کیا جاتا ہے. اور بڑا اس سے فارورڈ کرنے والا تسکین حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. تو اس سلسلے میں بتائیں کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ صحیح رویہ ہے کہ ہم غیر مصدقہ چیزیں جن کی تصدیق نہیں ہوئی ہے، جو حقیقت سے دور ہیں، کیا ان کو فارورڈ کرنا، عام کرنا بہتر ہے؟ جی، اس سلسلے میں ایک تو بنیادی اصول ہے اسلامی، اور وہ اسلام کے تقاضوں میں بھی آتا ہے کہ کوئی خبر ہمارے پاس پہنچے تو اس کی پوری تحقیق کر لینا چاہیے، اور اس کو کہیں آگے پہنچانے یا کسی اور تک منتقل کرنے سے پہلے اس کو ویریفائی کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے. اس کے بغیر اس کو آگے نہ بڑھایا جائے. تو اب سوشل میڈیا میں یہ تحقیق کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا پیچیدہ ہو گیا ہے. ایک تو لوگوں کا مزاج نہیں ہے تحقیق کا، کہ فوراً جو چیز آ رہی ہے اور ان کو متاثر کر رہی ہے وہ فوراً دوسرے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے پرانے ویڈیوز، بلکہ بہت سے ایسے جو ہمارے ملک سے بھی جن کا تعلق نہیں ہے، ایسے ویڈیوز کو ایسا کر کے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ واقعہ ابھی ہوا ہو یا کوئی چیز ہوئی ہو. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور آج کل ویریفیکیشن کے بہت سارے ٹیکنیکس موجود ہیں، پلیٹ فارمز موجود ہیں، ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن عام ہمارے کارکنان کو، عام لوگوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے پاس آئے تو اس کو ویریفائی کیے بغیر
اور اس کو جانچے بغیر فارورڈ نہ کریں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ واقعات ہوتے ہیں، اس میں کئی بار ایک شخص پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک شخص مظلوم ہے اور اس میں کافی وائلنس ہو رہا ہے یا کچھ ہے. ایسے ویڈیوز کو میں سمجھتا ہوں خبر دینے کی حد تک یا لوگوں کو متوجہ کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ اگر ہم پھیلانے کی کوشش کریں گے تو ان لوگوں کا منشا پورا ہوگا جنہوں نے یہ وائلنس یا وہ واقعہ کر کے اس ویڈیو کو پھیلانا چاہا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ میں مایوسی پیدا ہو، اس کے ذریعے سے آپ میں ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو. تو اس کا ایک پہلو ہے، غصہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مگر ڈر اور خوف اور مایوسی پیدا ہو سکتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. تو ایسی چیزوں میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ان ویڈیوز کو، ایسے ویڈیوز کو جو لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، خبر کی حد تک یا دوسروں کو متوجہ کرنے کے لیے یا متعلقہ لوگوں کو اس طرف توجہ دلانے کے لیے اس حد تک ہم اس کو سرکولیٹ کریں. لیکن ایک عام سرکولیشن کے ذریعے سے یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہے. ایک تو خوف کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے جو ان کا ایجنڈا ہے، ڈر کا ایجنڈا ہے، اور دوسرا آپ میں مایوسی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں اور منفی بھی ہیں. مختلف سطحوں پر جماعت اسلامی کے ارکان، کارکنان اور ذمہ داران سوشل میڈیا میں مصروف ہیں. مقامی جماعت میں بھی لوگ مصروف ہیں، اسٹیٹ میں اور مرکز میں. جو رویہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ مقامی جماعت میں بعض ہمارے افراد مقامی حادثات، واقعات و مسائل پر بھی اپنی رائے پیش کرتے ہیں. اسی طرح وہ اسٹیٹ کے جو حادثات اور مختلف واقعات ہوتے ہیں، پولیٹیکل، نان پولیٹیکل، اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح اسٹیٹ لیول پر ہوتا ہے. اسٹیٹ میں بعض ہمارے ذمہ داران ہیں، وہ اسٹیٹ میں رونما ہونے والے کیفیات، حادثات پر اپنے ریئیکشنز دیتے ہیں. اسی طرح وہ کبھی کبھار نیشنل ایونٹس پر بھی، جو نیشنل امپورٹنس کے ہوتے ہیں، نیشنل امپیکٹ جن کا کریٹ ہوتا ہے، اس پر بھی وہ رائے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی انٹرنیشنل پر بھی. تو اب یہ ہم جاننا چاہیں گے سلیم صاحب سے کہ ہمارا کیا پروٹوکول ہے، کیا نظم ہے سوشل میڈیا پر یا پھر مین اسٹریم میڈیا میں مختلف ایشوز پر اپنی رائے زنی کرنے کا، اپنی اوپینین دینے کا، اپنی رائے دینے کا. ہمیں اس سے آگاہ کروائیں اور کیا پروٹوکول ہے وہ سمجھائیں. دیکھیے، اسلام اس سلسلے میں ہماری واضح رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں جہاں بھی نمائندگی کرنی ہے وہ اسلام کی، اسلامی ویلیوز کی نمائندگی کرنی ہے، اور وہ ویلیوز جو ہیں وہ عدل پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں اور اعتدال پر مبنی ہے. اس میں ایکسٹریمز نہیں ہیں، اس میں انتہا پسندی کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں. اور اسی طرح عدل اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں اس میں، اس کا ضرور ہم کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ لوگوں کو جذباتی چیزیں پسند آتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پھیلتی بھی ہیں، اور اس میں پھر لوگ فخر بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ فلاں ویڈیو اتنا وائرل ہو گیا، اتنے لاکھ لوگوں نے دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باشعور مسلمان کو اور تحریک اسلامی کے کارکنان اور کیڈر کو یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی صحیح رخ پر رہنمائی کرے، عوام کو ایک صحیح رخ دے کہ اس معاملے میں اسلام کی تعلیمات ہمیں کیسا رویہ اختیار کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے. تو اس رویے کو ہم لوگوں تک پہنچائیں اور سوچنے کا انداز لوگوں کو بدلے، تاکہ لوگ سنجیدہ چیزوں کو زیادہ پسند کریں اور اعتدال کے ساتھ بات کرنے کو پسند کریں، اور عدل اور انصاف کے تقاضے جو ہیں، چاہے ظلم کسی پر بھی ہوا ہو، اگر ظلم جس پر ہوا ہے اس کے حق میں ہم کھڑے ہوں، اور جس نے ظلم کیا ہے چاہے وہ ہمارا ہم مذہب ہو یا ہمارا قریبی ہو، تو بھی اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم ظالم کے
اور ظلم کے خلاف ہم بات کریں اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ان تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری اور تحریک اسلامی کے رفقا کی ذمہ داری ہے، اور عوام کی پسند کے ریلے میں یا بہاؤ میں بہنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بہت حکمت کے ساتھ عوام سے الگ بھی نہ ہوں ہم، اور ایسا رویہ بھی نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ ہم کو اپنے سے الگ سمجھنے لگے، لیکن عوام کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی فکر میں اعتدال، اسلامی اعتدال جو اسلام جس کو پسند کرتا ہے وہ پیدا کرنے کی ہم اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک بات خاص طور سے میں جماعت اسلامی ہند کے ارکان، کارکنان، کیڈر سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ اسلام کی نمائندہ ایک جماعت ہے، اور ہم اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک انبیائی طریقے پر کام کرنے والی تحریک ہے۔ کبھی کبھی لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم ہر مسئلے پر، ہر ایشو پر ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح اور حکومت کے خلاف اپوزیشن پارٹی کی طرح ہم بیہیو کرنے لگیں، ہر مسئلے پر اپنی رائے دیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ایک کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ہم اپوزیشن پارٹی نہیں ہیں، ہم تو ایک تحریک ہیں، اور اس کا طریقہ بھی انبیائی طریقہ ہے، اور اس میں یہ تمام ویلیوز ہیں۔ تو اس میں ہمیں محتاط ہونا ہوگا کہ کون سے ایشوز اور مسائل وہ ہیں جن کو ہمیں اہمیت دینی ہے، اور کن کو ہمیں نظر انداز کرنا ہے، یا کس پر ہمیں کوئی رائے نہیں دینی ہے یا خاموش رہنا ہے۔ تو یہ فرق کرنا اور یہ شعور پیدا کرنا کہ کس ایشو کو اہمیت دینی ہے اور کس کو نظر انداز کر کے اپنے کام پر توجہ دینی ہے، اصل مقصد پر، یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے، تربیت کا ایک پہلو بھی ہے، اور جماعت اسلامی ہند کے ارکان، کارکنان اور کیڈر کو خاص طور سے خود بھی اس پہلو سے ذرا اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور عام مسلمانوں کو، عوام کو بھی اس کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے جو اصول ہیں اور اسلامی کا جو اعتدال کا راستہ ہے اور جو عدل و انصاف کا جو بنیادی جو ہماری ویلیوز ہیں ان کو کمزور نہ پڑنے دیں، اور اس سے ہم اپنا رویہ طے کریں۔ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ ایک ڈسپلن لوگوں کا، جنہوں نے اپنے آپ کو اس آرگنائزیشن کے سپرد کیا ہے، ایک ڈسپلن لوگوں کا گروپ ہے، اور ہمارا ایک سسٹم ہے، نظم ہے، اور ہماری رائے میں اور ہماری فکر میں ایک ہم آہنگی اور یکسانیت ہونی چاہیے۔ البتہ کچھ معاملات بہت ہی مقامی سطح کے ہیں، اور جس کا کوئی نیشنل یا انٹرنیشنل نہ ریلیونس ہے نہ پرسپیکٹیو ہے، اس پر مقامی لوگ اپنے حالات کے مطابق رائے کا اظہار کریں، اور کرنا بھی چاہیے ان کو۔ اور اسی طرح سے کچھ مسائل اسٹیٹ لیول پر آتے ہیں جو اس اسٹیٹ کے خاص حالات کے تحت، تو وہاں پر اسٹیٹ کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں، حلقوں کے ذمہ داران ہیں، وہ وہاں کے حالات کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں، بشرطے کہ وہ رائے مرکز کے اور نیشنل لیول پر کسی پالیسی سے نہ ٹکراتی ہو، اور اس میں وہ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ البتہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کے بارے میں ہمارا نظم جو ہے وہ یہ کہ وہ نیشنل لیول پر مرکز کسی ایشو پر اپنی کوئی رائے اور اسٹینڈ قائم کرتا ہے، اور وہ اسٹینڈ ہم اپنی ویب سائٹ پر یا اپنے مختلف ذرائع سے وہ عام کرتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹیٹس کو بھی اگر ان ایشوز پر اظہار کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے نیشنل یا انٹرنیشنل پر، تو وہ مرکز کے طے شدہ موقف کے مطابق کریں، اور کسی مسئلے پر موقف موجود نہ ہو ہمارے ویب سائٹ وغیرہ پر، تو ذمہ داران سے مشورہ کر کے اس پر اپنا ایک موقف طے کر کے ہم بات کر سکتے ہیں۔
تو نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز پر مرکز میں مرکزی سطح کے ذمہ داران جو ہیں رائے کا اظہار کریں اور ایک موقف طے کر کے اظہار، وہ بھی طے کر کے ہی اظہار کرتے ہیں، اور اسٹیٹس کے ذمہ داران اگر نیشنل انٹرنیشنل لیول پر اظہار کرنا چاہیں تو وہ مرکز کے سٹینڈ کے مطابق ہی وہ کریں۔ آزادانہ طور پر نیشنل انٹرنیشنل ایشوز پر، خاص طور سے سینسیٹیو ایشوز پر اظہار خیال کرنے سے بچنا چاہیے، اس سے کئی پیچیدگیاں اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔